ایک ویڈیو لال مسجد کی وائرل ہو رہی تھی، جس طرح آپ نے دیکھا مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک قوی صاحب کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا، اب اگر آئندہ آئے میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ کوی کے حوالے سے کوی بنیادی طور پر ایک بازاری قسم کا بندہ ہے، جس نے اسلامی شاعر کو، مذہبی وجاہت کو، اسلامی تشخص کو ایک مذاق بنا دی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے انتہائی جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور اس کو شٹ اپ کال دی ہے اور اس کو اس کی اوقات پہ رکھا ہے۔ مفتی تو عبدالقوی کو مفتی کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست انیس خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں نورس میڈیا پلس۔ اس وقت میرے ساتھ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، لال مسجد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا عبدالعزیز صاحب نے مفتی عبدالقوی کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا تھا آپ جائیں ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس حوالے سے آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک ویڈیو لال مسجد کی وائرل ہو رہی تھی، جس طرح آپ نے دیکھا مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک قوی صاحب کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا، اب اگر آئندہ آئے میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے عبدالقوی کے حوالے سے، کوی بنیادی طور پر ایک بازاری قسم کا بندہ ہے، جس نے اسلامی شاعر کو، مذہبی وجاہت کو، اسلامی تشخص کو ایک مذاق بنا دی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے انتہائی جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور اس کو شٹ اپ کال دی ہے اور اس کو اس کی اوقات پہ رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک جرأت مندانہ قدم ہے، اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں۔ ان کی اس دلیری کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہ جو اقدام ہے یہ یقیناً دین دشمن قوتوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ وہ میڈیا پرسنز بھی جو کوی جیسے اسلام دشمن گماشتوں کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کا مذاق بنانے کے لیے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آئندہ یہ حرکات جاری رہیں تو اس قوم کا جو غم و غصہ ہے، دینی حمیت و غیرت ہے، وہ جو ہے وہ میدان عمل میں اگر آئی تو پھر یہ اس کا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم بنیادی طور پہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد میں ہیں ان کو اس بات پر کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے غیرت دینی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، عبدالعزیز صاحب سے میرے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس وجہ سے بنائی کہ اوروں کی بھی تربیت ہو جائے، اگر اس طرح کی اور علماء اس طرح کرے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ جی بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ یہ تو اتنا کافر غیر مسلم ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے جتنے ہمارے یہ کالی بھیڑیں جو ہمارے ہاں چھپی ہوئی ہیں، جو دین دشمن قوتوں کو ہمارے خلاف مواد فراہم کر رہے ہیں، اسلامی احکام کی تحقیر کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کے جو علماء کا ایک تشخص ہے، وجاہت ہے، وقار ہے، اس کو یہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو جو بھی اس قسم کی حرکت کرے اس کے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب والے جو جملے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، یہ کردار ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اچھا، مفتی تو عبدالقوی کو مفتی کہنا چاہیے؟ جی یہ دیکھیں، ہمارا حکومتی سرکاری جو عہدیدار ہیں، میڈیا کو دیکھنے والے، ان سے یہ ہمارا سوال ہے کہ جب آپ کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ حافظ، مفتی وغیرہ آپ نہیں لگاتے۔ تو اس طرح کا ایک چھچورا سا بندہ، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والا، اس کو آپ کس طرح سے اس لقب سے ملقب کر سکتے ہیں یا اس کو آپ مفتی کا ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ وہ قطعاً اس لقب کے اہل نہیں ہے، اس منصب کے اہل نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی بزرگ عالم دین کا لقب ہے، مفتی اسلام ہونا، یہ اسلام کی ترجمانی ہے۔ تو ایسا بازاری قسم کا بندہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اس کو مفتی نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، عبدالقوی، کیونکہ میں تو مفتی نہیں کہوں گا، عبدالقوی کہوں گا۔ اچھا، عبدالقوی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ انہیں نے کمپیئر کیا ان کو، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ سید خاندان سے جو بھی ہو ہمارے لیے لائق احترام ہے، لیکن سید ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غدار ہو، باغی ہو،
تو پھر اس کی سیادت کا احترام باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کا باغی اور غدار ہے۔ تو دوسری طرف ہم کسی کو یہ بھی تزکیہ نہیں دیتے کہ وہ فلاں عالم اتنا اچھا ہے یا وہ اس سے اعلیٰ ہے، ہم کمپیئر نہیں کرتے، نہ ہی کسی کا موازنہ کرتے۔ لیکن اس طرح کہنا ایک عالم کو جو عالم ہے، حکومتی سطح پہ خطیب رہا ہے اور دنیا میں اس کا جو چہرہ ہے وہ ایک مجاہد کی حیثیت سے معروف ہے، تو ایسے ایک عالم کے ساتھ کسی طرح سے بھی تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ کوئی بھی عالم ہو، اس کے ساتھ اس طرح جو بازاری قسم کی کردار رکھنے والی کوئی بھی شخصیت ہے، اس کو مسجد و مدرسہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لاسٹ میں ایک قوی صاحب کے لیے ایک پیغام دے دے۔ میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اپنے سابقہ بیانات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اسلام کا انہوں نے تشخص بگاڑا ہے، تو وہ اس کی وضاحت دیں، توبہ و رجوع کریں، اور تاکہ ان کی توبہ و رجوع جو اس موقع پر ہے، یہ نہیں کہ وہ خوف سے یا ڈر سے، بلکہ خوف الہی سے شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے سابقہ جتنے بھی ان کے شریعت کے خلاف یا شریعت کا مذاق جو انہوں نے اڑایا موقف ہے، ان سے وہ رجوع کریں، توبہ کریں، تو یقیناً پوری قوم کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان حرکتوں سے باز آئیں، توبہ کریں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوں۔